السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ جل شانہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، آج الحمدللہ اس کا 8واں روزہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں اسلام کا بنیادی ایک رکن روزہ ہم پر فرض کیا گیا، اور جو بھی اس رکن کی بجاوری کرے گا تو وہ کامل مومن کہلائے گا، باقی ایمانیات پر عمل کے ساتھ، باقی ارکان پر ایمان لانے کے ساتھ۔ اور جو بھی اس میں کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، روزوں کو اس کی پورے حق کے ساتھ ادا نہیں کرے گا، تو وہ کامل مومن نہیں ہوگا، بلکہ ادھورا مومن، ادھورا مسلمان کہلائے گا، اس کا ایمان میں کمی رہے گی۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے روزے کے فضائل، روزے کی فرضیت، روزے کی شرائط اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کا ذکر کیا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ مفسدات روزہ، یعنی وہ چیزیں موٹی موٹی، پوری تفصیل کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے روزمرہ سامنے آنے والی وہ چیزیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اکثر پائی جاتی ہیں، ان کا ذکر ہم کر لیں گے تاکہ ہم اپنے روزوں کو ٹوٹنے سے یا ضائع کرنے سے بچا سکیں۔ مفسدات روزہ میں پہلی چیز، اگربتی کا دھواں منہ یا ناک میں داخل ہو جائے تو اس سے کیا روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، جس پر روزہ لازم ہو اور اس نے روزہ رکھا، تو روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک تو ہے خود بخود ایک چیز سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ کے ناک اور منہ میں پڑ گئی غیر اختیاری طور پر، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہاں ہے کہ اگر خود داخل کرے، یعنی اس میں ارادہ ہو اور قصد ہو، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے وہ ہے کہ کوئی شخص دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم دمہ کے مریض میں دمہ کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص دمہ میں تسکین کے لیے آلہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بپارا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ پانی میں جیسے اس کے اندر کوئی چیز ڈال دیں اور اس پانی کے اندر سے جو بھاپ نکلتی ہے وہ چیز ایسی ہو کہ جس کا ذائقہ حلق میں معلوم ہو، تو اس کو کہتے ہیں بپارا۔ اب اس میں قدرے کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی سن لیں۔ اگر کوئی دمے کا مریض ہے اور وہ انہیلر کے استعمال کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ظاہر میں اس کا بدن، جسم اس کا صحیح سالم ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں مفتیان کرام کی 3 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور سمجھا جائے کہ وہ
فی الوقت تو روزہ نہ رکھے کیونکہ اس کو ایک عذر لاحق ہے، مگر صحت ہونے کے بعد وہ قضا کرے۔ اس پر برصغیر کے اکثر مفتیان اور مصر و شام کے علماء، بڑے بڑے علماء وہ اس میں شامل ہیں، یہ ان کی رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ انہیلر سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی ہے اور وہ دمے کا مریض ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور روزے کی حالت میں اب وہ انہیلر کے بغیر نہیں رہ سکتا، صحت بھی اچھی ہے، تو اس سے اگر وہ انہیلر کا استعمال کرے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لہذا اس طرح کا جو شخص ہے وہ انہیلر کے استعمال کے ساتھ روزہ رکھے، اس کا روزہ درست تصور ہوگا، بعد میں اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ یہ متعدد عرب علماء کرام کی رائے ہے۔ اور تیسری رائے ایک یہ ہے جو سب سے زیادہ محتاط رائے ہے اور اچھی رائے ہے، کہ ایسے شخص کو کہ جس کو انہیلر کے استعمال کی ضرورت ہو تو وہ انہیلر کی استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے، لیکن جب اس کو صحت مندی مل جائے، یعنی دمے سے تکلیف سے چھٹکارا مل جائے، تو وہ صحت کے بعد احتیاطاً اس روزے کی قضا بھی کر لے کہ جب رمضان کے فرض روزے میں اس نے انہیلر کا استعمال کیا روزے کی حالت میں۔ اور اگر یہ شخص اس کو بعد میں صحت نہیں ملتی اور یہ مرض اس کا وفات تک چلا جاتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کی طرف سے پھر فدیہ ادا کیا جائے، یہ فدیہ ادا کر لے۔ یہ جو تیسری رائے ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے اور زیادہ بہتر رائے ہے۔ آگے تیسری چیز، روزہ کی حالت میں جو شخص قصدن قے کرے، منہ بھر کر قے کرے، قصدن یعنی اس طرح قے آئے کہ جس میں اس کا عمل شامل ہو۔ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ بغیر ارادے کے اگر منہ بھر کے قے بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب صورت یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ ایک آدمی نے ایسا کیا کہ اس کو الٹی آ گئی، مثلا منہ میں انگلی ڈال دی قصدن، یا کوئی چیز ڈال دی قصدن، اور ہے یہ حالت روزہ میں اور اس کو منہ بھر کر قے آتی ہے، تو اس حال میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر منہ بھر کر اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ایک صورت اس میں متفقہ ہے کہ اگر قصدن کسی نے الٹی کی روزے کی حالت میں اور وہ منہ بھر کر ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے اب نکسیر کے متعلق، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اگلے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نکسیر کا خون اگر منہ کے اندر چلا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر روزہ دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون اس کے ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نکسیر کا خون اگر ناک سے منہ میں آ کر حلق میں اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر آگے ایک چیز اکثر سوال ہوتا ہے، جو حضرات پان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے کہ روزہ دار کے منہ میں اس نے پان دبایا اور وہ سو گیا، یعنی اس کو نیند آ گئی، سو گیا، اور اسی حالت میں اس کی صبح ہو گئی، یعنی روزے کا سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس شخص کا روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں خود بخود چلے گئے ہوں گے، لہٰذا بعد میں قضا روزہ رکھے۔ ہاں اس میں اتنا ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جو کام عمدن ہو اور وہ ان کا شمار روزے کے ٹوٹنے والے مسائل میں ہے تو اس سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، لیکن اگر ایک کام ایک چیز ہے اس سے روزہ تو ٹوٹتا ہے، وہ کسی شخص نے قصدن نہیں کیا، بھول کر ہو گیا، تو اس صورت میں پھر قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رہے ان مسائل میں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، روزے دار ہے، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور یہ پانی بلا اختیار گیا ہے۔ اب اگر
اس کو روزہ یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور پھر اس کا پانی چلا گیا، تو اس صورت میں قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر روزہ دار ہے، اس نے کلی کی اور پانی اندر چلا گیا اور اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی عام طور پر ہمارے یہ مسائل سامنے آتے ہیں، اس لیے اس کو ضرور یاد رکھیں، اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اگلا مسئلہ جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ ناک یا کان میں کوئی دوائی یا تیل ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ناک یا کان میں اگر کسی نے تیل ڈالا تو تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس سے قضا لازم ہوتی ہے۔ بعض حضرات آج کل یہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے کان اور دماغ میں کوئی آگے زیادتی نہیں لازم آتی، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر قدیم فقہا کی رائے اور محتاط رائے بھی یہی ہے جو اوپر درج کر دی گئی ہے کہ ناک یا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا کسی دھمکی کی وجہ سے کسی کا روزہ فاسد کرا دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس روزہ ٹوٹنے والے شخص پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ غلطی سے روزہ توڑے یا دھمکی کے ذریعے کسی کا روزہ توڑوا دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی شخص مٹی یا کنکری، بے فائدہ مٹی یا کنکری یا گھاس یا کاغذ کھا لے، تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں اگر حلق سے نیچے اتر جائیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اب آگے عموماً ہم لوگ مسواک کرتے ہیں یا پیسٹ استعمال کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، اور اس سے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور وہ خون کبھی کبھی اندر حلق کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مسوڑوں کا خون اگر اس قدر زیادہ ہو کہ وہ آپ کے تھوک پر غالب آ جائے، یعنی تھوک کم ہو اور خون مسوڑوں سے نکلا ہوا زیادہ ہو، یا کم از کم تھوک کے برابر ہو، اس سے کم نہ ہو، اور اس کے پیٹ میں چلا جائے، یعنی روزہ دار کے پیٹ میں چلا جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ پھر بعض لوگ جو ہیں وہ سگریٹ کا استعمال بہت کرتے ہیں، بیڑی کا استعمال کرتے ہیں، حقہ وغیرہ پیتے ہیں، شیشہ وغیرہ، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے، روزہ کی حالت میں حقے کا استعمال یعنی شیشے کا استعمال ہو یا بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے قضا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر حقہ پیا، سگریٹ پیا اور بیڑی وغیرہ کا استعمال کیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس ٹوٹنے کے نتیجے میں قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شخص غیر فطری کام کرے، یعنی روزے کی حالت میں مشتزنی کرے، تو یاد رکھیے کہ اگر مشتزنی کے نتیجے میں روزے دار کو انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بعد میں قضا لازم ہے اس شخص پر۔ اسی طرح بوس و کنار کی وجہ سے اگر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس شخص پر بھی قضا لازم ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو احتلام ہو گیا اور اس نے کسی، یعنی اس کو یہ گمان ہوا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں نے اور اس نے افطار کر لیا روزے کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ وہ خود بخود ہو جائے، اس میں کوئی قصد، کوئی فعل، کوئی ارادہ شامل نہ ہو۔
لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر احتلام کی وجہ سے روزہ توڑا اور افطار کر لیا تو اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے۔ یعنی مطلب یہ، اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، افطار کر لیا اس گمان کے مطابق، اس سوچ کے مطابق، تو اس پر صرف کفارہ ہے، قضا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ شدید بیمار ہے، سخت بیمار ہے، تو شدید بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس روزہ توڑنے پر صرف قضا کرنی ہے، کفارہ اس پر لازم نہیں ہے۔ مثلا کسی کو شدید بخار ہو گیا اور اس حال میں اس پر اس کے لیے مزید روزہ باقی رکھنا اب وہ ممکن نہیں ہے، تو اگر اس نے روزہ توڑ دیا، چونکہ شرعی عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے اس پر کیا ہوگا؟ قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے قصداً روزہ توڑ دیا، پھر بیمار ہو گیا، یا کسی خاتون کو حیض آ گیا، روزہ رکھا ہوا ہے اور قصداً توڑ دیا، اور اس توڑنے سے پہلے وہ صحیح تھا، توڑنے کے بعد بیمار ہو گیا اسی دن، یا کسی خاتون کو روزے کی حالت میں حیض آ گیا، تو اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک شبہ آ گیا۔ اسی طرح رمضان کے روزے میں اگر کسی خاتون کے ساتھ، یعنی کسی مرد نے اپنی منکوحہ کے ساتھ زبردستی مجامعت کر لی، تو اس صورت میں عورت پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں عورت کا ارادہ یا عمل یا دخل شامل نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا مسافر کے لیے کیا حکم ہے، کہ اگر کسی شخص نے، ویسے تو ہم نے کہا تھا نا کہ مسافر پر روزہ لازم نہیں ہے اس دن، اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو اسے بلا عذر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا سفر ہے اور اس کو اختیار بھی تھا، اور اس حالت میں اب اگر روزہ توڑ دیا حالت سفر میں رکھنے کے بعد، تو اس پر بھی صرف قضا لازم ہوگی، اس پر بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ بھی آج کل بہت پایا جاتا ہے، خصوصاً جو تھوڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، کہ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے اس کو اینیما کہتے ہیں۔ اینیما کیا ہے؟ اینیما پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے ایک دوائی کا استعمال ہوتا ہے اور وہ چڑھائی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس اینیما دوائی کے ذریعے جو دوا پیٹ تک پہنچائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بواسیر کے جو مریض ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، تو بواسیر کی اندرونی مسوں پر مرہم یا دوا لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر یہ وہ اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جو مسے بواسیر میں ابھرے ہوئے دانے وہ جسم کے اندرون حصے میں ہو، بیرون میں نہ ہو۔ اگر بیرون حصے میں دوا لگائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اندرون حصے میں دوا لگائی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ وہ مثانے تک پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانے تک نہ پہنچے، یہ یقین کامل ہو کہ یہ مثانے تک نہیں جاتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ تو مرد کا تھا، اسی طرح خواتین کا ہے۔ اگر کسی عورت کی دوا کی ضرورت پڑی اور شرمگاہ کی راستے دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ محل کے اعتبار سے۔ اسی طرح کسی مریض کی تشخیص یا کسی خاتون کی مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے اگر کسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ فوری چیک کرنا ہے، اور اس چیک کرتے وقت لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے
تو اس کی دو صورتیں فقہا نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا کچھ بھی اثر نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر لیڈی ڈاکٹر تر ہاتھ اس نے ڈالا دوا وغیرہ لگا کر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چند بنیادی مسئلے تھے جو روزمرہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان کا احاطہ کر دیا، چونکہ شریعت میں دین سیکھ کر چلنے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار کے لیے جو انعامات ہیں ان انعامات کو سمیٹنے کے لیے روزے کی مستحبات، واجبات، فرائض اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم پر اور ہمارے اہل خانہ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس رمضان کے روزوں کی برکت سے ہمیں اپنے کریم اپنے کرم سے ہمارے لیے سلامتی، خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، مغفرتیں نصیب فرمائے ہمیں، اور اللہ کریم ہم سب کو حلال طیب وافر رزق نصیب فرمائے، اور جن کو مالی فراوانی دی ہے اپنے راستے میں خرچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب پر اپنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کے صحابہ اہل بیت اور جو ان کی مشیت تھی اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمین پاک کی ہم سب کو بار بار ادب و عظمت کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہمیں فکر آخرت کے ساتھ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے امن، چین، سکون، عافیت اور راحت کے فیصلے فرمائیں۔ نیک حکمران جو رعایا کے لیے اچھے فیصلے کریں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں، اور ان کی صورت میں ہمیں حکمران نصیب فرمائیں۔ مجاہدین کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجاہدین اسلام کو غالب و منصور فرمائے۔ افغانستان، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، برما، چیچنیا، شام اور یمن کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ پاک ان کو بھی ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لیے خیر کے فیصلے اسی رمضان المبارک میں فرما دیں۔ اللہ پاک ہماری تمام مساعی کو قبول فرمائے، اور جو حضرات، جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور مرد حضرات اس درس میں شامل ہوتے ہیں یا باقی اہل اللہ کے دروس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی استفادے کی پوری توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا فدیہ صرف اسے دے سکتے ہیں جو روزہ رکھتا ہو رہے، یا کسی بھی مسکین یا معذور کو دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیے فدیہ فطرانہ اس پر لگتا ہے جو احکامات زکوٰۃ والے کے لیے ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ کے ہیں وہی انہی پر یہ لگتا ہے۔ کسی بھی فقیر مسکین کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ترکہ کے معاملے میں شریعت کا ایک اصول ہے کہ فوت ہونے والے کی ملکیت میں جو بھی چیز موجود ہے وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق باقی ورثہ میں تقسیم کی جائے گی۔ پھر مسئلہ پوچھا گیا کہ روزے میں اگر عورت کو حیض آ جائے تو اسی وقت کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا اسی وقت کھانا کھا لے تو کیا حکم؟ جی بالکل، اگر حالت روزہ میں کسی کو ایسا عمل ہو جائے کہ جو مفسد صلات ہے اور وہ خود بخود ہو جائے تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ باقی دن میں، چونکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب اس کو اختیار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے کوئی چیز ایسی استعمال نہ کریں۔ روزے کا فدیہ اس کو دے سکتے ہیں جس کے عقیدے کا پتہ نہ ہو۔ نہیں، اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے،
چونکہ جب مسلمانوں میں فقراء مساکین آپ کے موجود ہیں اڑوس پڑوس میں یا دور میں، تو پھر اس کو بدعقیدے کو دینا یہ میری ذاتی رائے میں مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا، اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر روزے میں خاتون انٹرنل چیک اپ کرائیں تو یہ اگر دوبارہ پوچھ لیا جائے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی جائے کہ کیا مراد ہے، تو میں اس کا جواب دے سکوں گا۔